آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بدلے میں خداوند آپ کو بھی بے شمار برکات دیں گے اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ آج ہم 14 مقام کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ جب یسوع اپنی صلیب اٹھا کر اس مقام پر گئے تو وہ جو 14 مقام تھے آج ہم ان کا بیان کریں گے اپنے پروگرام خدا کے کلام کی باتوں میں۔ مقام پہلا، یسوع پر موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے یسوع، پلاطس نے تیرے دشمنوں کے ڈر سے تجھ پر موت کا ناجائز فتویٰ دیا ہے۔ مقام دوسرا، یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ اے پیارے یسوع، تو نے ہمارے بدلے اپنی صلیب کا بوجھ خوشی سے اٹھایا ہے۔ مقام تیسرا، یسوع صلیب کے بوجھ کے نیچے پہلی بار گرتا ہے۔ اے پیارے یسوع، تو ہمارے گناہوں کے سبب اور ہمارے پیار کی خاطر اس قدر کمزور اور لاچار ہو گیا تھا کہ صلیب کے بوجھ سے منہ کے بل گر پڑا۔ مقام چوتھا، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں راستے میں ملتی ہے۔ اے پیارے یسوع، جب تیری مصیبت کا وقت آ گیا تھا تو تیرے سب شاگرد تجھے چھوڑ کر چھپ گئے، مگر تیری مبارک ماں نے تجھے نہ چھوڑا۔ مقام پانچواں، شمعون قرینی یسوع کو صلیب اٹھانے میں سہارا دیتا ہے۔ اس بات کے ڈر سے کہ شاید مسیح کمزوری کے سبب سے کلوری تک نہ پہنچ پائے، یہودیوں نے ایک شخص بے نام شمعون قرینی کو بیگار میں پکڑا تاکہ وہ یسوع کی صلیب اٹھا کر چلے۔ مقام چھٹا، ویرونیکا یسوع کا منہ پونچھتی ہے۔ اے یسوع، کس قدر تیری بے عزتی ہو گئی ہے۔ کانٹوں کے تاج نے تیرے عزیز منہ کو لہو لہان کیا۔ صلیب کے بوجھ کے نیچے گرتے ہوئے تیرے منہ پر مٹی اور کیچڑ لگ گیا ہے۔ یہودیوں نے تیرے منہ پر تھوکا۔ کیسی دلیر تھی وہ عورت جو سپاہیوں میں سے گزر کر تیرے پاس آئی اور اپنے رومال سے تیرے منہ کو پونچھا۔ مقام ساتواں، یسوع دوسری بار گرتا ہے۔ سوچو کہ یسوع مسیح کی حالت کیسی لاچار ہو گئی تھی۔ پہلے وہ باغ میں جان کنی میں آ کر اس قدر غمگین ہو گیا کہ اس کے تمام بدن سے خون کا پسینہ نکلا۔ مقام آٹھواں، یسوع رونے والی عورتوں کو تسلی دیتا ہے۔ مسیح کا برا حال دیکھ کر بہت سی عورتیں اس کے پیچھے روتی اور ماتم کرتی ہوئی چل پڑیں، مگر یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر مت رو بلکہ اپنے آپ اور اپنے بچوں پر۔ مقام نوواں، خداوند یسوع تیسری بار گرتا ہے۔
خداوند مسیح ایسا کمزور ہو گیا تھا کہ مشکل سے چلتا تھا، پھر بھی سپاہی بے رحمی سے اس کو دھمکاتے، اس کو گالیاں بکتے اور اس کو مارتے تاکہ کچھ جلدی چلے۔ لیکن ہمارے خداوند میں اتنی طاقت نہیں رہتی اور وہ ان کے ظلم کے سبب تیسری بار گرتا ہے۔ مقام 10واں، سپاہی مسیح کے کپڑے اتارتے ہیں۔ پیلاطس کی کچہری میں سپاہیوں نے بڑے زور اور خوشی سے مسیح کو کوڑوں سے مارا تھا، اس حد تک کہ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا اور ان زخموں میں یسوع کے کپڑے چسپاں ہو گئے تھے۔ پھر سپاہی ان کو کھینچ کر اتارتے تھے، اس کے تمام زخم پھر کھل جاتے ہیں اور اس کے سارے بدن سے خون بہہ نکلتا ہے۔ مقام 11واں، مسیح صلیب پر کیلوں سے جڑا جاتا ہے۔ جب سپاہی اس جگہ پہنچ گئے جو کھوپڑی کہلاتی ہے، تب انہوں نے وہاں یسوع کو صلیب پر کیلوں سے جڑا اور 2 ڈاکوؤں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مقام 12واں، یسوع صلیب پر مرتا ہے۔ جب دوپہر کے قریب تھا تو ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ مقام 13واں، یسوع کی لاش صلیب سے اتار کر مریم کی گود میں رکھی جاتی ہے۔ جب یسوع 40 دن کا ہو گیا تھا تو شمعون نے مریم سے یہ پیشن گوئی کی کہ تیری جان میں تلوار پھر جائے گی۔ اے پیاری اور غمزدہ ماں، تو نے ہماری خاطر خوشی سے اس تلوار کو قبول کیا اور اپنے الہی بیٹے کے دکھوں اور بے عزتیوں میں شامل ہونے کا انکار نہیں کیا۔ مقام 14واں، یسوع کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے۔ اے خداوند، مرنے کا وقت ہمارے لیے بھی جلد آئے گا، لیکن اب ہمیں مرنے کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ تیری موت نے ہمارے لیے زندگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ آئندہ ہماری روح کی نجات، جس کی خاطر تو نے اپنی جان قربان کی ہے، وہ ہمارا بڑا فکر ہو۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری مدد اور رہنمائی کی، جس طرح ان 14 مقامات میں یسوع نے دکھ سہا، اذیت برداشت کی۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور خداوند سے مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر مقام میں یسوع کے ساتھ ہوں، یسوع ہمارے ساتھ ہو، اور ہر مقام میں ہم اپنے خداوند سے مدد اور رہنمائی چاہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو نہایت پیار اور محبت سے بھرا ہوا خداوند ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا۔ اگر ہم غور کریں تو ہر مقام میں ایک دکھ، ایک اذیت کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم ہر مقام میں اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، تو آج ہمارا خداوند یسوع مسیح ہم سے کہے گا اس ڈاکو کی طرح کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع کی اس قربانی کی قدر کریں، ان دکھوں کی قدر کریں جو اس نے ہر مقام میں برداشت کی۔ تو خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں
اور اس کے وہ دکھ اور تکلیفوں کو یاد رکھیں جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے سہے ہیں، تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، اپنے گناہوں سے نجات حاصل کریں۔ وہی ہمارا نجات دہندہ، ہمارا بادشاہ، ہمارا منجی ہے۔ تو خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور یسوع کی طرف لوٹ آئیں اور اس کے پیار کی قدر کریں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور خدا کے کلام کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ خدا کے کلام کی باتیں سب سے پہلے آپ تک جا سکیں۔ اگر آپ خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تو بدلے میں خداوند آپ کو بھی برکات دیں گے اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند میں ہمیشہ خوش رہیں۔